बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो चुकी है जो 22 नकात के ऊपर मुश्तमिल थी। हमारे पास जो इत्तला पहुंची थी कि आखिरी वक्त तक 26 नकात जो हैं वो फाइनल हुए थे। जब ये कहीं पहला इसका ड्राफ्ट आया था, ये कुछ 46 नकात या 56 नकात के ऊपर मुश्तमिल थी, लेकिन बहुत सारे निकात इसमें से निकाले गए, बहुत सारों को माइल्ड किया गया। एक के ऊपर तो मैं पिछले व्लॉग कर चुका हूँ, लेकिन अब जो है तरीक़ाकार अभी तय होना है कि बुनियादी तौर पर फोकस कर रही थी अदलिया के हवाले से। अदलिया के कुछ लोग कह रहे हैं कि ये अदलिया के मामलात के अंदर मुदाखलत थी। मेरा नहीं ख्याल। अगर उनकी बात को मान भी लिया जाए तो ये अदलिया ने पिछले 10-12 साल से जो ऊधम बता रखा है, 15 साल से, ठीक है, मेरा मतलब है कि वो क्या है। अदलिया ने रियासत पाकिस्तान का कोई खोना, कोई नुक्कर, कोई वेड़ा, कोई सहन, मेरा मतलब है कोई खाना, कोई पासा छड़िया ही नहीं जिसके अंदर जज ना घुसे हुए। और मजे की बात यह है कि आप बस जज बन गए हैं और उसके बाद आप सिफारिश के जरिए या पॉलिटिकल अफिलिएशन के जरिए किसी सियासी दौर के अंदर एडिशनल सेशन जज या सेशन जज या हाई कोर्ट के जज लगते हैं। बस फिर सारी उम्र के लिए आप रियासत पाकिस्तान के दामाद हो। आपको नजर आता है वहां पे कि यार रियासत के वसाइल कहाँ जाते हैं। रियासत जो इतने हजार अरब रुपया इकट्ठा करती है और उसको खर्च करती है, तो आपको वहां पे नजर आती है वो चीज, क्योंकि इतने वसाइल हाजिर सर्विस और रिटायर्ड जजेस के ऊपर जा रहे होते हैं। ठीक है, अगरचे मेरे भी बहुत सारे करम फरमा जो हैं वो रिटायर्ड जजेस हैं और रेगुलरली हमारा व्लॉग भी देखते हैं, लेकिन और हक है, उन्होंने पेंशन, उनका हक है, लेकिन इस पेंशन को लेकर जिस तरह मैं रिटायर्ड जज साहिबान से बड़ी माजरत के साथ, जिस तरह ये रिटायर आपके भी कुछ कुलीग जो हैं, फॉर्मर कुलीग, वो जाके अपने बेटों और दमादों की जो मुहिम चला रहे होते हैं और जाके मुख्तलिफ लोगों से मिल रहे होते हैं, जिंदगी का मकसद बस उनका एक ही होता है, या घर बना लें और या फिर जाके सिफारिशें कर लें। ठीक है, मेरा मतलब है ये कोई जस्टिफाइड है। मैं पंजाबी च आ जाना, तुसी पुग गए बादशाह, पुग गए तो हुण वारी ले लई, तुसी पुग गए वारी लई, हुण जाओ अपने घर और जाके नवासे नवासियां पोते पोतियां नाल खेडो यार। ठीक है, तुसी इस जिंदगी दे पुगे होए इंसान, रजे भी हो ते पुगे भी हो, तो हुण मुड़ मुड़ के वापस क्यों आंदे हो कि नहीं मैं फिर वारी लेनी, हुण मेरा पुत्र वारी लेगा। सर, पुत्र ने मेरिट ते आ ही जाना है। जब आप उसकी सिफारिश करते हैं तो उसके कैरियर का, उसकी मेहनत का बेड़ा गर्क कर देते हैं। सर, आप उसको खुद इंडिपेंडेंटली फर्ज करने दीजिए। भाई वो जज के घर में पला है, अद्धा कानून तो उन्हें वैसे ही याद होना है। अब्बा जी को टुरदे फिरदे कोई सुनिया होना है, किस दिन छोटे होंगे अब्बा जी के नाल दफ्तर भी गया होएगा। अच्छा, अब्बा जी के मेहमान आए होंगे, उनको थोड़ी देर के लिए उसने रिसीव करके बिठाया होगा, उन्होंने कुछ बातें की होगी, अद्धा कानून तो उन्हें वैसे ही पढ़ लिया होंगे घर दे विच, ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਧੇ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਦੋ जजां दे कोलों झाड़ा पैणगियां सीधा हो जाएगा। आप उसकी सिफारिश करके या उसके लिए लॉबिंग करके उस बेचारे का कैरियर खराब कर रहे हैं और बाकियों को ये सबक दे रहे हैं कि इसके बगैर आगे तरक्की नहीं की जा सकती। तो बुनियादी तौर पे आप गंद मचा रहे हैं, इस गंद से बाज आ जाइए। अब इस वक्त दो बड़ी आवाजें हैं जी। 26वीं आईनी तरमीम मंजूर होने के बाद दो आवाजें हैं। एक आवाज जो है वो मेरे भाई जनाब अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब की है, जिनकी परसों सालगिरह थी। उन्होंने कहा है कि उन्हें 26वीं तरमीम के बाद 27वीं तरमीम की चाप सुनाई दे रही है और वो इस नतीजे पे इसलिए पहुंचे हैं कि बहुत सारे अबहाम इसके अंदर ऐसे रह गए हैं जो कि हैं तो वो ऑपरेशनल नोयत के, ठीक है ना, हैं तो वो अबहाम जो है वो ऑपरेशनल नोयत के हैं, लेकिन उन्होंने अभी क्लियर होना है। तो उसकी क्लैरिटी के लिए पार्लियामेंट को फिर एक्ट करना पड़ेगा। एक तो उनका ये कहना था। और अगली तरमीम आएगी तो क्या अगली तरमीम के अंदर मौलाना की सहूलत हासिल होगी? मौलाना मुस्तकबिल के अंदर मुझे उसी कंटेनर पे खड़े नजर आएंगे जिस पे गौहर जान होंगे और जिसके ऊपर बाकी पीटीआई की क़यादत होगी। अब पीटीआई की क़यादत का देख लें। पहले एक फरीक तो ये कहता है कि जी 27वीं तरमीम जरूर आएगी। दूसरे फरीक का कहना है कि 27वीं तरमीम तो बहुत दूर की बात है, 26वीं तरमीम के ऊपर ही अदलिया का एंड ब्लॉक हमला होगा। लेकिन दोनों ग्रुप जो हैं वो एक बात के ऊपर मुत्तफिक,
اور وہ بات یہ ہے استعفے کوئی نہیں آ رہے. یہ جو شور مچایا ہوا تھا نا مختلف کالے اور چٹے یوٹیوبروں نے, ایک کالا سی ایک چٹا سی, اچھا کالے کو کی کھواندے سو پٹھے, چٹے نو کی کھواندے سو پٹھے. الطیفہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ دو بکرے نے, اچھا ہاں ایک کالا تو ایک چٹا, ہاں ٹھیک ہے, تو آپ ان کو کیا ڈالتے ہو؟ کہتا کس کو؟ اچھا چلے آپ پہلے بتا دیں, سفید بکرے کو کیا ڈالتے ہیں؟ کہتا پٹھے. کہتا کالے کو؟ کہتا اس بھی پٹھے. ٹھیک ہے, اچھا کہتا ہے تو سلاتے کہاں ہیں؟ تو کہتا کس کو؟ کہتا جی اچھا چلے سفید کو کہاں سلاتے ہیں؟ کہتا وہ باڑے میں, اور کالے کو باڑے میں. ٹھیک ہے, تو ایک کالا تو ایک چٹا, دو رپورٹروں نے بڑی شہرت پائی ہے, اور وہ جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو گالیاں بک بک کے اور ان کے اوپر بہتان ترازیاں کر کر کے, اور ان بہتان ترازیوں اور گالیوں کے نتیجے کے اندر ڈالر کما کما کے کالے اور چٹے دو معروف ہوئے ہیں جی اسلام آباد. نام ہے نہیں لینا, تھی جان گئے. ٹھیک ہے, ہاں اور ایک عدد جڑا کریکٹر ہے وہ چوئی دا اسی تخلیق کیتا ہے, اور اب آپ جیسے ہی لکھیں گے چوئی, ہر ایک کو پتہ چل جائے گا کس کا نام لکھا ہے. تو اسے کہتے ہیں نام ڈالنا کسی کا. ٹھیک ہے, تو چوئی جو ہے وہ کل سے تڑپا پھر رہا ہے. اشارہ نہیں, میں اشارے باز نہیں گا لیکن اشارہ دے دوں, پیپسی چوئی. اچھا بس چوئی لکھ دو, اس کے بعد تڑپتا پھرے گا. پھر ہم نے بھائی اگر وہ جواب دے آ کے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تسلیم کرے کہ وہ چوئی ہے. دادا شرارت نا پوری کر رہا ہے. بھائی ہم نے لکھا چوئی باز آ جا. اب اگر وہ اس کا جواب دے, اس کا مطلب ہے کہ جواب دیتے ہی وہ یہ تسلیم کرے کہ وہ چوئی ہے, جو اس نے نہیں کرنا, لہذا وہ ہمارا جواب نہیں دے سکتا. ایک فریق کا کہنا ہے کہ جی جو ہے استعفے پہ دونوں, استعفیٰ کوئی نہیں آ رہا. ٹھیک ہے ہاں, لیکن اصل میں جو ظلم ہو رہا ہے اور اس وقت جو پرسپشن بنا رہا جا رہا ہے, اور جس کا میں بیان کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ میرا ساتھ دینا اس کو روکنے میں, وہ یہ کہ حکومت نے لوگ اغوا کر کے پارلیمنٹری ممبران اغوا کر کے تو یہ ترمیم کروائی. یہ پرسپشن بنایا جا رہا ہے, چرن کیا جا رہا ہے. ٹی وی پہ بیٹھ کے لوگ بھونک رہے ہیں, ان کو کوئی روکنے والا نہیں, کوئی منہ دینے والا نہیں ہے. اور جناب ریڈیو پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, اخبارات میں لکھا جا رہا ہے. کیڑا بندہ اغوا ہے؟ آؤ نہ گل کروں میرے نال, کیڑا بندہ اغوا ہے؟ کون سا؟ بھائی سینٹ کے اندر جو ووٹس پڑے ہیں 65 ترمیم کے حق میں, جو 2/3 اکثریت سے ایک ووٹ زیادہ, ٹھیک ہے, وہ ان میں ایک بھی ووٹ پی ٹی آئی کا نہیں, بی این پی مینگل کے ہیں. لیکن بی این پی مینگل پوری کی پوری حکومت کی طرف چلی گئی, اور قانون کہتا ہے کہ اگر کسی پارلیمانی پارٹی کے 50% لوگ ایک طرف ہو جائیں تو اصل میں وہ پارٹی 50% سے زیادہ, ٹھیک ہے 51%, تو وہ پھر پارلیمانی پارٹی کنسیڈر ہوگی. جو اقلیت میں رہ جائیں, بھلے سربراہ بھی ادھر بیٹھا ہو, وہ پارلیمانی پارٹی نہیں سمجھی جائے. تو 2 اس کے ارکان تھے, اور 2 کے 2 ارکان جو تھے انہوں نے حکومت کی سپورٹ کا اعلان کر دیا, جن میں سے ایک پارلیمانی لیڈر بھی تھا, یعنی پوری کی پوری پارلیمانی پارٹی چلی. تو بی این پی مینگل کے 2 ارکان شامل ہوئے تو 65 ہو گئے. ایک کی کمی تھی, ایک کاسٹنگ ووٹ جو تھا وہ ان کا بھی ہو سکتا تھا, چیئرمین سینٹ کا بھی جو نہیں کی رکھ کرایا گیا. صفائی کے ساتھ یار 2/3 اکثریت لی ہے. پی ٹی آئی کے وہ ہیں خاتون ہیلتھ کا مرکز چلاتی ہیں, سینیٹر ہیں, ان کو بھی بڑی گالیاں بکی گئیں اور بھی لوگوں کو بکی گئیں, لیکن ان بیچاروں نے ووٹ تو نہیں ڈالا. مطلب 6 سینیٹر کی تصویریں لگا کے ان کے گھروں کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں, اور جناب یوتھر جو ہے وہ ویڈیو بنا کے ڈال رہے ہیں, ان میں سے کسی نے ووٹ ہی نہیں ڈالا. 2/3 پھر حکومت لے گئی. اسی طرح قومی اسمبلی کے اندر بھی حکومت کو جو 6 ارکان ملے اور انہوں نے ان کے ذریعے 225 ووٹ, 224 چاہیے تھے, 225 کی 2/3 اکثریت لے کے یہ ترمیم منظور کروا لی. ان کے اندر بھی پی ٹی آئی کا کوئی ایک رکن نہیں جو یہ کہتے ہیں نا کہ 6 ارکان ہمارے کی سپورٹ لی گئی ہے. بھائی سپریم کورٹ نے آپ کو بن مانگے جو سیٹیں عطا کی ہیں, ٹھیک ہے, ان کی 40 جو انہوں نے عطا کی ہیں ان میں بھی ان 6 کا نام نہیں, اور وہ جو 38 کی لسٹ رکھی ہوئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ, ان میں بھی ان 6 کا نام نہیں. تو یہ 6 آپ کے کب ہو گئے؟ وہ سپریم کورٹ نے کہا ہے تھوڑے نہیں ہے, تو تسی کتھوں رولا پائی جا رہے ہو. اب مطلب
یہ ہے گراؤنڈ ریئلٹی، ہارڈ کور گراؤنڈ ریئلٹی۔ اب آپ یوتھڈ پروپیگنڈے کی طرف چلے جائیے، آپ کہیں گے یار یہ کس دنیا میں رہتے ہیں، اور بڑے بڑے مقبول لوگ اپنی طرف سے بڑے بڑے لال بجکڑ اور انٹلکچول حضرات جو ہیں وہ جی ترمیم تو ووٹ چوری کر کے کروائیے، کیڑے ووٹ چوری کیتے نہیں یار؟ یہ اسی طرح کا پروپیگنڈا ہے کہ شام 5 بجے جی عمران خان جیت گیا ہے اور دان لیو کر کے اب اسے ہرایا جا رہا ہے، اور فارم 45 میرے کو لے تو 47 کا رزلٹ اسی نہیں مان، ٹھیک ہے نا، اور جعلی فارم 45 بنا بنا کے جیب چپائے ہوئے۔ یہ اسی طرح کا پروپیگنڈا ہے، یہ اسی طرح کا پروپیگنڈا ہے کہ میاں عمر کی پنجاب کالج فار گرلز گلبرگ برانچ کے اندر جو ہے وہ ایک خاتون کی عصمت دری ہوئی ہے اور چھپایا جا رہا ہے جی، مریم نواز شریف کا رشتہ دار ہے نا، اس لیے چھپایا جا رہا ہے نا جی۔ لیں جی، یہ پورا پروپیگنڈا پوری دنیا کے اندر ہو گیا۔ اوورسیز کے اندر بیٹھے ہوئے کسی یوتھڈ انفیکٹڈ نسل کے ساتھ آپ کی بات ہو جائے تو بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے یار، ٹھیک ہے یار۔ میں لاہور میں بیٹھا ہوں، میں اس کالج کے سامنے سے روزانہ گزرتا ہوں، اس کالج میں پڑھانے والے کم از کم 4 افراد میرے ساتھ براہ راست رابطے میں رہتے ہیں، اور اس واقعے سے پہلے بھی رہتے تھے، ٹھیک ہے، اپنے کچھ مسائل کے حوالے سے ٹیچر سے، ٹھیک ہے۔ وہاں کی اچھی بچی مجھے پتا ہے یہ واقعہ وہاں پہ نہیں ہوا، اور میں ڈائریکٹ نالج کی بنیاد پہ آپ سے عرض کر رہا ہوں، لیکن وہ کہے گا نہیں میں امریکہ یا نیو یارک کے بیٹھ کے مینوں تیرے نال زیادہ پتا، اور کام تے ہویا، مطلب پولینڈ میں بیٹھے ہوئے کو اور ڈنمارک میں بیٹھے ہوئے کو میرے سے زیادہ پتا۔ میں نے کہا یار آپ کسی اور جگہ کی بات کریں تو آپ کی بات میں پھینک دیتا، مطلب کنسیڈر نہ کرتا۔ بھائی میں اس جگہ سے براہ راست کئی سالوں سے منسلک ہوں، وہ اپنے مسائل مجھے پیار کرتی ہیں لوکل جو ان کے ہوتے ہیں، اور میں ان کا انہیں حل بتاتا ہوں۔ تو اس لیے آپ اس بات پہ مت جائیے، کسی انکوائری کے اندر وہاں پہ اس طرح کی کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی، لیکن یوتھروں نے پروپیگنڈا اتنا خوفناک کر رکھا ہے کہ آپ ذرا اس کے اگینسٹ بات کر کے دکھائیں، اگلا آپ کے سر کو آ جائے گا۔ تو یہ پروپیگنڈا نمبر 2 ہو رہا ہے کہ جی ووٹ جو ہے وہ چوری کر کے ترمیم کروائیے۔ کوئی ایک ووٹ بتاؤ تو صحیح جگہ چوری ہوا۔ جو 6 لوگ آپ بتا رہے ہو وہ کبھی بھی نہ پی ٹی آئی کے رکن تھے الیکشن کے بعد، نہ وہ سنی اتحاد کونسل کے کبھی ممبر بنے، انہوں نے بتایا ہو اسپیکر کو۔ یہ 6 نہیں ہیں، یہ 6 سے زیادہ ہیں، بتائے صرف 6، مطلب 6 کی منت 6 یا 4 کی منت کر کے وہ فگر پورا کر لیا گیا، باقیوں کو نہیں چھیڑا گیا۔ باقی بھی راضی تھے ووٹ دینے کے لیے، وہ آزاد ہیں، اور آزاد رکن جو ہے وہ دے سکتا ہے ووٹ، جس کو چاہے دے سکتا۔ بہرحال میں نے کہا یہ چیزیں کلیریفائی کر دی جائے، اور اتنی بڑی کامیابی ملی ہے حکومت کو، نہ حکومت کو یقین آ رہا ہے، اور اس کے مخالفین سے تو یہ بات ہضم ہی نہیں ہو رہی، اور چوئی جڑا ہے مرنل ہو یا بھیا۔ یہ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ آئندہ کے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔